لیکن اس وقت سب سے بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ آج جب عالم عرب اس نازک مرحلے سے گزر رہا ہے تو ہماری اجتماعی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اور خصوصاً پاکستان کے لیے اس پورے منظر نامے میں کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ ان سوالات پر بات کرنے سے پہلے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم مشرق وسطیٰ کے مسئلے کو محض آج کے حالات تک محدود نہ کریں۔ اکثر لوگ فوری واقعات دیکھ کر جلدی میں رائے قائم کر لیتے ہیں، حالانکہ اصل تصویر ہمیشہ پس منظر میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر ہم گزشتہ صدی کا ایک مختصر خاکہ ذہن میں لے آئیں تو حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز پر صرف مشرق وسطیٰ ہی نہیں بلکہ پورا شمالی افریقہ ایک ہی سیاسی وحدت کا حصہ تھا، جسے خلافت عثمانیہ کہا جاتا تھا۔ اس وحدت میں لیبیا شامل تھا، الجزائر شامل تھا، مصر شامل تھا، پورا حجاز شامل تھا، یمن شامل تھا، عراق شامل تھا اور شام شامل تھا، جس میں آج کا اردن اور لبنان بھی آتے ہیں۔ یہ پورا خطہ ایک ہی نظام کے تحت چل رہا تھا، اور اس نظام کی بنیاد قومیت نہیں بلکہ امت کا تصور تھا۔ پھر پہلی جنگ عظیم آئی، اور اسی جنگ میں استعماری طاقتوں نے سب سے خطرناک ہتھیار استعمال کیا، یعنی اندرونی بغاوت۔ برطانوی حکمت عملی یہ تھی کہ عربوں کے دلوں میں ترکوں کے خلاف شکوک اور نفرت پیدا کی جائے۔ انہیں یہ باور کرایا گیا کہ تم کسی اور قوم کے زیر نگیں کیوں ہو، تم خود حکمران بن سکتے ہو، ہم تمہاری مدد کریں گے، بس تم بغاوت کر دو۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ نے ایک انتہائی تلخ موڑ لیا۔ کرنل لارنس جیسے کردار اسی منصوبے کا حصہ تھے، جنہوں نے عرب قبائل کو عثمانی خلافت کے خلاف کھڑا کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان کے مقابل آ گیا۔ اس بغاوت کے دوران ایسے جرائم سرزد ہوئے جنہیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ عبادت میں مصروف فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا، ریلوے لائنوں کو تباہ کیا گیا اور ہزاروں ترک سپاہی شہید کیے گئے۔ یہ سب اس وقت ہوا جب خلافت نے مقدس مقامات کے احترام میں جوابی کارروائی سے گریز کیا تاکہ بیت اللہ یا حرمین کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ صرف ترکوں کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ اس المیے میں بر صغیر کے مسلمان سپاہی بھی بالواسطہ طور پر شامل تھے، جو برطانوی افواج کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں لڑے۔ جنگ کے اختتام پر جب عربوں نے آزادی کا مطالبہ کیا تو انہیں حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ استعمار غداروں کو آزادی نہیں دیتا بلکہ انہیں تقسیم کر دیتا ہے۔ عراق برطانیہ کے حصے میں گیا، شام فرانس کے قبضے میں آیا، مصر بدستور انگریزوں کے زیر اثر رہا، لیبیا اطالوی کنٹرول میں چلا گیا، اور حجاز ایک محدود غیر اہم خطے کے طور پر چھوڑ دیا گیا۔ بعد میں نجد سے ایک نئی سیاسی تحریک اٹھی جو بعد ازاں سعودی ریاست کی بنیاد بنی۔ اس وقت اس خطے کی کوئی خاص عالمی اہمیت نہیں تھی کیونکہ تیل کی دریافت بعد میں ہوئی۔ قدرتی نہیں تھیں بلکہ نقشے پر کھینچی گئی لکیریں تھیں، جن کا مقصد امت کو قوموں میں بانٹنا تھا۔ پھر قومیت کے نعرے متعارف کروائے گئے، مصر صرف مصریوں کے لیے، شام صرف شامیوں کے لیے۔ یوں ایک ہی زبان بولنے والے، ایک ہی تاریخ رکھنے والے اور ایک ہی دین سے جڑے لوگ الگ الگ قوموں میں بدل دیے گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد استعمار کی شکل بدلی۔ برطانیہ اور فرانس کمزور ہوئے اور امریکہ عالمی سیاست کا نیا کھلاڑی بن کر ابھرا۔ براہ راست قبضے کے بجائے اس نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی اور عالم عرب کے قلب میں ایک مستقل تنازع پیدا کر دیا۔ اسرائیل۔ یہ ریاست محض ایک ملک نہیں تھی بلکہ ایک مستقل دباؤ کا آلہ تھی تاکہ عرب دنیا کبھی متحد نہ ہو سکے۔ اس کے باوجود تاریخ نے ایک موقع پھر دیا۔ ایک ایسی قیادت ابھری جو مذہبی شعور رکھتی تھی اور امت کے درد کو سمجھتی تھی۔ وہ شخصیت شاہ فیصل کی تھی۔ انہوں نے دولت کو مقصد نہیں بنایا بلکہ مقصد کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے تیل کو سیاسی دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور دنیا کو چونکا دیا۔ لیکن یہی جرت ان کے لیے خطرہ بن گئی اور بالآخر انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا۔
اس کے بعد یا تو سیکولر قوم پرست آئے یا آمرانہ حکمران، یا پھر وہ لوگ جو عالمی طاقتوں کے تابع تھے۔ صدام حسین انہی حالات کا نتیجہ تھا۔ اس کی فکر سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عرب عوام نے اس میں ایک مزاحمتی علامت دیکھی، اور یہی چیز امریکہ کے لیے ناقابل قبول تھی۔ اصل مسئلہ کویت نہیں تھا، اصل مسئلہ کنٹرول تھا۔ تیل کی ذخائر، خلیجی دولت اور عرب دنیا کی سمت، یہ سب فیصلہ کن عوامل تھے۔ امریکہ کسی خاندان یا بادشاہت کا خیرخواہ نہیں، وہ صرف اپنے مفاد کا وفادار ہے، اور جب تک یہ خطہ اس کے زیر اثر رہے وہ مطمئن ہے۔ یہی وہ پس منظر ہے جسے سمجھے بغیر آج کی صورتحال کو سمجھنا